اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان کا دل اداس بے چین ہو اور وہ دعائیں کر کر کے تھک چکا ہو تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے آپ کے لیے، اور جو آپ کی چاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ کیوں نہیں مل پا رہی۔ اس بات کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کی مرضی ہر شے میں نہیں چلتی۔ وہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آپ کی شادی، بچے، رزق، جاب، یہ سب اللہ کی مرضی سے اس کے مقررہ وقت پر ہوگی۔ آپ کی ہرگز نہیں چلے گی یہاں۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کے اعمال ہیں، اور ان میں سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کی مرضی پر سر جھکا دینا، اللہ کی مرضی کو مان لینا، اور یہی اسلام ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انسان اگر دو معاملات میں سدھر جائے تو اس کے باقی معاملات اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پہلا نماز کا معاملہ اور دوسرا زبان کا معاملہ۔ اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی نمازیں پوری ہو رہی ہیں، کیا آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دل ٹوٹنے سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک معاملہ بھی گڑبڑ ہے تو وہاں سے سدھار شروع کیجیے۔ باقی کے معاملات میں خود بخود آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو۔ آپ روزانہ خود سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ ہر چیز ناممکن نظر آ رہی ہے، یہ اب ہوگا بھی تو کیسے ہوگا؟ آخر میں ایسا کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرما لیں؟ یاد رکھیے، یہی سوچیں آہستہ آہستہ انسان کو نا امیدی اور مایوسی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات پر آپ کو یقین کیوں نہیں ہے؟ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہر نا امید اور مایوس انسان یوں دیتا ہے، اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اب میں تھک چکا ہوں، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، اب تو میری ہمت جواب دے چکی ہے، اب مجھ میں مزید صبر اور برداشت نہیں رہا۔ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خوب قرآن میں دیا ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، ڈر، خوف اور مایوسی آپ کے دکھ درد کو ہرگز کم نہیں کر سکتے۔ آپ کا ڈر اور خوف آپ کو مایوسی کے اندھیروں میں لے جائے گا۔ تمام خوشیوں کے دروازے اچانک آپ پر بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بس آپ کا صبر دیکھتا ہے، آپ کی ہمت دیکھتا ہے۔
آپ کا یقین دیکھتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں منصوبے بناتا ہے اور پھر ان منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی تقدوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ منصوبے تو بنا لیتا ہے لیکن اسے ہرگز نہیں پتہ ہوتا کیا اس میں میرے لیے کوئی خیر بھی ہے یا نہیں۔ کیا یہ منصوبہ مستقبل میں میرے لیے خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک منصوبہ میں۔ اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو مشکل اور پریشانی سے گھبراتے نہیں اور ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی پر دل شکستہ نہیں کرتے، کسی بھی لالچ میں ہرگز نہیں آتے۔ یاد رکھیے، یہ سارے شیطانی ہتھیار ہیں جو شیطان انسان کے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ان تمام پریشانیوں میں وہ شخص کامیاب رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ کون سا خاص کام ہے جو اگر آپ کریں تو آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اگر انسان مشکلوں میں نہیں گھبرائے، مایوس نہ ہو، محروم نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ پریشانیوں میں گھبرانے ہرگز نہیں، بلکہ اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو بتا دیجیے۔ اپنی پریشانیوں کو دعا کے سانچے میں ڈھال دیجیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ رب آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے خوشخبری کی ہوائیں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے، لیکن اس کے منصوبے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے بکھرے ہوئے وجود کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سمیٹ سکتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کے دلوں میں جھانکتا ہے، آپ کا خالص یقین دیکھتا ہے تو وہ آپ پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب، بہت نزدیک ہے اور جلد قبول کرنے والا بھی ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اس کے در پر سر جھکا رہے ہیں، تو پھر اس ذات سے کیسی مایوسی؟ اس کے کن کا قلم بہت جلد آپ کی حاجتوں پر پھیر دیا جائے گا۔ اللہ ہی تو ہے جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو، آپ کی سسکیوں کو اور آپ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور پھر آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہرگز مایوس مت ہو، بس اس کی رضامندی کے سامنے سر جھکا دیجیے۔ آپ کی منزل قریب آ جائے گی، آپ کے آنسو خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کے سجدے، آپ کے آنسو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کر دیں گے۔ بدلے میں آپ کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ اس بات کو مان جائیے کہ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے اور آپ کو تکلیف میں ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن بس آپ کو اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا منتظر ہے، آپ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے۔